جی شہیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ختم النبوت کا مسئلہ ہے، تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو نبی کریم کی رسالت مآب کی رحلت کے بعد بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، لیکن اپنی موت آپ مر گئے. آج کے دور میں تھوڑی سی صورتحال بدلی ہوئی ہے. آج اصل میں مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اس وحدت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر جو امت کا تصور ہے اس تصور کو توڑ کر انہیں مختلف قسم کے پریشان کن افکار میں گرفتار کرنے کے لیے مغرب نے بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد کچھ علاقوں کا انتخاب کیا. اس انتخاب کے بعد وہاں پر پورا سرمایہ لگایا، ایسے افراد کو ڈھونڈا جن کے ذریعے سے اس علاقے میں بسنے والوں کے عقائد اور ان کے دینی مقدسات کو نشانہ بنایا جا سکے، اور اس طرح سے انہیں آپس میں دست بگریماں کیا جا سکے. قادیانیوں کا جہاں تک تعلق ہے، جس طرح سے ایران میں ہوا، محمد علی باب کو اٹھایا گیا، اسی طرح سے بعض اور علاقوں میں، تو برصغیر میں چونکہ یہاں پر مسلمان جذباتی ہیں اور دین سے ان کی اٹیچمنٹ معقولیت سے زیادہ جو ہے جذباتیت کی حد تک موجود ہے، اس لیے اس کا استحصال کرنے کے لیے ایسے فرد کو اٹھایا گیا جو ان کا اپنا گماشتہ تھا، ان سے پیسے لیتا تھا، اور مسلمانوں کے اندر اختلاف کا بیج اس نے بویا. بہرحال یہ عقیدے سے زیادہ سیاسی مسئلہ میں اس کو سمجھتا ہوں، چونکہ عقیدتی حوالے سے تو جب جیسے مولانا نے فرمایا کہ خاتم النبیین جب آپ کہتے ہیں تو خاتم اصل میں انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، اور پرانے زمانوں میں جو خطوط لکھے جاتے تھے حکمرانوں کی طرف سے اس کے اوپر انگوٹھی کی مہر لگتی تھی. خاتم النبیین کو خاتم اسی لیے کہا گیا کہ نبوت کے آخری سردار نبی کریم ہیں، اور تمام تر فضائل کا مرقع اور مجموعہ ہے، اور ان کے بعد یہ باب بند ہو چکا ہے اور مہر لگ چکی ہے. اب جو بھی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے گا وہ کذاب بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے تمام امت مسلمہ کے مستند علماء کی نظر میں. اس میں کوئی بحث اور کوئی گفتگو کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ آپ اس میں عقیدتی بحث کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا. یہ ایک بالکل صراحتاً ایسی بات ہے جس پر سب نے مہر لگائی ہے. لیکن ہے یہ مسئلہ سیاسی، چونکہ انگلینڈ نے، انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ امت مسلمہ کو تقسیم کیا جائے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے برصغیر کا انتخاب کیا. اب برصغیر کے لوگوں میں چونکہ پڑھائی اور تعلیم کا معیار کم تھا، اور جہاں پر تعلیم نہ ہو وہاں پر گمراہ کن پروپیگنڈے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مختلف مسالک، آپس کے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کے باوجود سب نے اس بنیادی ترین مسئلے پر توجہ دی، اس لیے کہ جب ختم الرسل اور ختم نبوت کے مسئلے کو متنازع بنا دیا جائے تو پھر اسلام کی جڑیں ہل جاتی ہیں. اس لیے کہ اسلام قائم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہے. تو اگر اس مسئلے کو متنازع بنا دیا جائے تو پھر جڑیں ہل جاتی ہیں. آپ اس کی مثالیں آج بھی دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں جعلی نبی بنا کے بھیجے گئے یا ہادی بنا کے بھیجے گئے، اور آج جو ہے نبی کریم کے نعوذ باللہ کارٹون شائع کیے جاتے ہیں، قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، یقینی طور پر اسی کا تسلسل ہے. وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ امت مسلمہ کو تقسیم کیا جائے. آج جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس اعتبار سے وہ یہ ہے کہ چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ بستے ہوں، وہ اس کلمہ وحدت کی بنیاد پر کٹھے ہوں، اور ان تمام قوتوں کے خلاف کٹھے ہوں جو اسلام کی بنیاد پر حملہ ہوتے ہیں. تو ہم اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ایک ایسے زمانے میں آنکھ کھولی جب ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام مسالک کے لوگ میدان میں آئے اور انہوں نے بھرپور جد و جہد کی. میں مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ الشریف کا نام لوں گا، اور اسی طرح سے مولانا علی غضنفر کراروی جو آج بھی موجود ہیں، یہ ان علماء تشیع کے سرخیل تھے اس دور میں جنہوں نے باقی تمام مسالک کے دیوبند اور بریلویت کے علماء کے ساتھ مل کر اس فتنے کو توڑنے اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے پوری جد و جہد کی، اور اس کا ثمر آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نبی کریم کا عشق اور محبت پوری طرح سے معزز. الحمدللہ الحمدللہ. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا محمد امین صاحب آپ کا اور مولانا محمد امین شہیدی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم آن لائن میں تشریف لائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جب
تحریک تحفظ ختم نبوت کا ذکر ہوگا، جیسے کہ اکابر علماء کے نام شہیدی صاحب نے لیے، یقیناً مولانا امین صاحب بھی جانتے ہوں گے، بڑے بڑے نام ہیں اہل سنت مکتبہ فکر سے بھی، لیکن ایک نام ضرور لیا جاتا رہے گا، اور لوگوں کو یاد آئیں گے وہ مناظر جب ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتا تھا تو فجر تک اس کا خطاب جاری رہتا تھا، اور لوگ تلاش کرتے تھے اس میں حکمت کے موتی۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ، ان کے خطاب سے ایک اقتباس آپ کی نظر کر رہا ہوں اور یہیں پر گفتگو تمام ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے، اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہ بولتا تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹوڈی تھا۔ تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوا میں تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ کی، کمر ایسی کہ سی آئی ڈی کو بھی پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان ہوتا، کریکٹر کا آفتاب اور خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر اور اردو کا ابو الکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا، تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ کرتے کہ جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعویٰ کرتے، تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ میاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو تخت نبوت پر سچ سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کرے۔ اس اقتباس کے ساتھ ہی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے سحر میں انشاءاللہ اس اپنے پن کے ساتھ، کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔